باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن مُتُّمْ اور اگر تم لوگ مر گئے او قتلتم یا قتل کر دیے گئے لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ تو یقیناً اللہ کی طرف تم لوگ اٹھائے جاؤ گے لوٹائے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ یا پھر تحشرون کا ترجمہ کر دو جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ پس اللہ کے رحمت کی وجہ سے لِنْتَ لَهُمْ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے کیا ہیں؟ نرم دل ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو وہ صحابہ کرام کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ احد میں حکم فرمایا تھا کہ تم لوگ اس جگہ کو کسی بھی صورت میں مت چھوڑنا، یہاں تک کہ پرندے ہمیں نوچ نوچ کر کے کھانے لگے پھر بھی تم اس جگہ کو مت چھوڑنا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے دشمن کا اچانک حملہ کرنے کا ایک اندیشہ تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام نے بات نہ مانی، اور پھر اس جگہ کو ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ان کا یہ سوچ تھا چلو اب جنگ تو ختم ہو گئی ہے کہ نہیں، اور کافر بھاگ چکے ہیں، اس لیے وہ لوگ جو ہے اس جگہ کو چھوڑ دیے، اس جگہ کو چھوڑ دیے اور میدان میں آ گئے۔ تو اچانک پھر جو ہے خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کچھ لوگوں کو لے کر کے کافروں کو لے کر کے ادھر سے حملہ کر دیے، جس سے مسلمانوں کی تھوڑی سی شکست ہوئی۔ جب وہ لوگ مدینہ چل کر آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان سے پوچھ تاچھ کی اور ان لوگوں کو معاف کر دیا، پھر ان لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ مشورے میں بٹھانا بھی شروع کر دیا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کے لیے کیا ہیں؟ نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے سخت مزاج ہوتے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ رہتے، تمام کے تمام لوگ آپ سے کٹ جاتے، آپ سے منتشر ہو جاتے، الگ ہو جاتے۔ اسے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ بس اگر آپ فَظًّا سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، لن فضوا وہ لوگ چھٹ جاتے من حولک آپ کے سامنے سے یا آپ کے ارد گرد سے۔ فاعف عنہم آگے اللہ نے فرمایا پس آپ ان کو معاف کر دیجئے، ان کو کیا کر دیجئے؟ ان سے غلطی ہو گئی تھی، چوک ہو گئی تھی کہ ان لوگوں نے آپ کی بات کو نہ مانی، اور چوک یہی تھی کہ انہوں نے سوچا کہ چونکہ اب جو ہے وہ جنگ کا میدان فتح ہو گیا ہے اور وہ کافر چھوڑ کر کے جنگ کے میدان کو بھاگ گئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو آپ کیا کریے؟ ان کو معاف کر دیجیے۔ واستغفر لہم اور ان کے لیے استغفار کیجیے، وشاورہم فی الامر اور ان سے مشورہ کیجیے، فی الامر کسی معاملے میں۔ جب آپ کسی معاملے میں لوگوں سے مشورہ کرنا ہو تو مشورے میں ان لوگوں کو بھی آپ بلا لیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ بس جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، کسی بات کا بھی آپ کیا کر لیں؟ پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ بس آپ اللہ پر توکل کیجئے، ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم پس تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، یعنی جب تک اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے کسی بھی کے ساتھ، یہ بات تو خاص صحابہ کرام اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، لیکن اس آیت کا حکم عام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی کو بھی مدد کرے پھر اس پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، چاہے اس کی جماعت کتنی بڑی ہو، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو، اور اللہ جس کو مدد کر رہا وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ کی مدد شامل حال ہو پھر اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، کون؟ یعنی اللہ، ایک اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِ پس کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد، یعنی اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر
مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ اور کسی پر بھروسہ نہیں کرنی چاہیے۔ وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی کے لیے یہ نہیں ہے ان یغل، یہ کہ وہ خیانت کرے۔ کیا مطلب جی؟ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہی لوگ، کون لوگ؟ کہ جن لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹیلے پر بٹھایا تھا، ہے نا، جو غزوہ احد میں ایک طرف تو کافروں کی جماعت تھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت کی جانب احد پہاڑ، اسی میں ایک کنارے پر ایک ٹیلا تھا جہاں سے ان لوگوں کا اچانک حملہ کرنے کا ایک شک تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو وہاں پر کچھ صحابہ کرام کو متعین فرما دیا تھا کہ کسی بھی صورت میں جگہ کو مت چھوڑنا۔ بہرحال ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ پورا اس کا جو ہے پوری تفصیل پچھلی جو ویڈیو ہے یا پچھلی جو سبق ہے اس میں ہم نے بیان کر دیا ہے۔ تو جب وہ لوگ مدینہ پاک آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا اور ان سے استفسار فرمایا۔ ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس جگہ کے تم کسی بھی قیمت پر مت چھوڑنا، آخر تم لوگوں نے وہ جگہ کیوں چھوڑی؟ وجہ کیا تھی؟ ہے کہ نہیں؟ تو ان لوگوں نے کچھ عذر پیش کیا، کچھ اپنے عذر بیان کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا یہ تم جو عذر پیش کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ مال غنیمت میں تم لوگ آ گئے تھے کہ اگر ہم وہاں نہیں پہنچیں گے تو وہ جو لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں وہ لوگ اپنا اکٹھا کر لیں گے اور ہم لوگ کا ہو جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ بات تھی، سچی بات یہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم کو کیا لگا جس جنگ میں اللہ کے نبی بذات خود موجود ہوں، کیا اللہ کے نبی خیانت کریں گے؟ ارے اگر یہ لوگ مال غنیمت اکٹھا کر ہی رہے تو کرنے دیتے۔ ہوتا یہ جب جنگ ختم ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے ساتھ تم لوگوں کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم فرماتے، اس میں خیانت نہیں کرتے۔ حضور فرمایا وما کان لنبی، اور کسی نبی کے لیے نہیں ہے ان یغل، یہ کہ وہ خیانت کرے۔ ومن یغل، اور جو کوئی خیانت کرے گا، یاتی بما غل یوم القیامہ، اللہ اسے لائے گا بما غل یوم القیامہ، جو اس نے خیانت کی قیامت کے دن۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر ہر انسان کو دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا بات جس شخص نے اللہ کی خوشنودی کی اتباع کی، کمم با، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، باء بسخط من اللہ، جو اللہ کا غضب، بسخط منا غضب لے کر لوٹا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایک وہ شخص ہے جس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کی رضا ہو، اور ایک وہ انسان ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہو، اللہ کی فٹکار برس رہی ہو۔ دونوں انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کبھی بھی نہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ کہ جن پر اللہ کی لعنت فٹکار برستی ہے، ایسے لوگوں کو ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ فرمایا ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، آگ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ درجہ ہے عند اللہ، اللہ کے پاس۔ واللہ بصیر، اور اللہ دیکھتا ہے بما یعملون، اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم، کہ ان میں بھیجا رسولا، ایک رسول، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر کوئی نبی نہ بھی بھیجتا، پھر بھی ہر انسان کو ضروری ہوتا کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی جو چیزیں ہیں، اللہ کے جو بڑی بڑی مخلوق ہے، ان مخلوق میں غور و فکر کر کے اللہ پر ایمان لائے، ان پر واجب تھا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر بس نہیں کیا،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا جو ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور ہمیں جنت میں لے کر کے جائے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا، کیا یہ بات ہے کہ جب تمہیں پہنچی مصیبت ایک تکلیف، قد اصبتم مثلها، تو تم ان کو پہنچا چکے ہو اس کا دوگنا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ اگر غزوہ احد میں مسلمانوں کے چند لوگ اگر شہید ہو گئے تو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی، جنگ بدر، غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں تم لوگ ان کافروں کو مزہ چکھا چکے ہو، 70 تو مارے گئے تھے اور 70 قید کیے گئے تھے، ہے کہ نہیں؟ لیکن آج کی بات جہاں تک ہے یعنی غزوہ احد کی بات، تو یہاں پر صرف کیا ہوا، یہاں پر مسلمان شہید ہوئے، قیدی ایک بھی نہیں بنائے گئے، اس لیے تم کو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی جو کچھ لوگ شہید ہوئے یہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے، تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ میں تھے، اس کے باوجود اگرچہ کچھ بھی ہو جائے لیکن پھر بھی مسلمانوں کی شکست ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ جو شکست ہوئی، اللہ کے نبی کو بات تم لوگوں نے ٹھکرا دیا، اللہ کے نبی کو بات نہیں مانی، ہے نا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جو بات تم سے فرما دی اس پر تم اٹل رہتے، مضبوط رہتے، تمہاری شکست نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اولما، کیا یہ بات تھی کہ جب اصابتکم مصیبہ، تمہیں تکلیف پہنچی، قد اصبتم، تو تم پہنچا چکے ہو، مثلیہا، اس کے دوگنا، قلتم انا ھذا، تم لوگ کہتے ہو انا ھذا، کیسے یہ ہوا؟ یعنی منافقین یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی اس کے باوجود جو ہے مسلمانوں کی شکست ہو؟ اللہ نے کہا قل، آپ کہہ دیجئے هو من عند انفسکم، یہ تمہارے جانب سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔